بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں سورۃ الانبیاء کا بقیہ حصہ، پوری سورۃ الحج، پوری سورۃ المؤمنون اور سورۃ النور کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پہ 8 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورۃ الانبیاء میں ہے، اللہ پاک نے اپنے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی توحید کے لیے جو قربانی دینے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ خاص نصرت اور مدد کا اظہار فرمایا۔ یہ اللہ پاک کا ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے کہ جو اللہ کے لیے قربانی اس دنیا میں دیتا ہے اللہ پاک اس کی بڑی بھرپور قدردانی فرماتے ہیں اور غیب سے اس کے لیے مدد و نصرت کا انتظام فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ماحول میں، ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں ہر طرف بت پرستی تھی۔ یہ بات بار بار آئی کہ خود ان کے والد آزر ایک بت پرست بلکہ علاقے کے بت خانے کے ذمہ دار تھے، تو سارا ماحول شرک کا، بت پرستی کا، پوری قوم جا کر اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں سے مانگتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، منتیں مانگتے تھے۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام پر بوجھ تھی، اس لیے کہ وہ توحید پرست تھے۔ ایک دن موقع ملا، ایک کلہاڑا لیا، بت خانے میں گئے اور جا کے سب بتوں کے سر توڑ دیے، توڑ پھوڑ کر دی، اور پھر وہ کلہاڑا لے جا کر جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے میں ڈال دیا۔ یعنی گویا یہ تاثر دیا کہ اس بڑے بت نے ان سب کے ساتھ یہ حشر کیا ہے۔ اب مقصد کیا تھا؟ تاکہ قوم سمجھ جائیں کہ یہ بت اتنے عاجز ہے اور اتنے نکمے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تو یہ ہماری کیا مدد کریں گے۔ لیکن جب انسان کی عقل ماری جائے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں۔ جب قوم واپس آئی، اپنے بتوں کا حال دیکھا تو کہنے لگے کہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حشر کیا ہے؟ من فعل ھذا بآلہتنا، یعنی اندازہ لگائیں انسان کتنا مارا جاتا ہے، ہمارے معبودوں کا یہ حشر کس نے کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ بھئی ایک نوجوان ہے ابراہیم نام کا، وہ اکثر توحید کی بات کرتا ہے، لگتا ہے اس نے یہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، پوچھا تو ان کو سمجھانے کے لیے تاکہ ان کی عقل سمجھ اس طرف ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم، دیکھو یہ بڑا بت کھڑا ہوا ہے، اس کے گلے میں کلہاڑا ہے، اس سے پوچھ لو، لگتا تو یہ ہے کہ اسی نے کیا ہے۔ اب یہ بات جب کی تو کچھ دیر کے لیے تو ضمیر نے ملامت کی، اندر سے ایک آواز ضرور آئی، فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، دلوں نے کہا تم کتنے ظالم ہو کہ ایسے بتوں کی عبادت کر رہے ہو جو کسی کام کے نہیں، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ لیکن فوراً شیطان ان پہ حملہ آور ہوا اور ان کا ذہن اس طرف لے گیا کہ دیکھو اس نے تمہارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، یہ گستاخ ہے۔ چنانچہ طے ہوا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ آگ کا ایک الاؤ جلایا گیا، اتنی بڑی آگ کہ لوگ، مفسرین نے لکھا کہ جیسے ہر زمانے میں لوگ منت مانتے ہیں تو اس زمانے میں لوگ منت ماننے لگے کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے تو ہم جا کے اس آگ میں اتنی لکڑیاں ڈالیں گے، اور ایک بڑی عظیم الشان آگ جلائی گئی۔ اور جب آگ جل گئی اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ اب جب آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو پھینکے کیسے؟ یہ مشکل تھا، کوئی قریب نہیں جا سکتا۔ پھر شیطان انسانی شکل میں آیا اور ان سے کہا کہ اس طرح ایک جھولا بناؤ اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کے دور سے پھینک دو، جیسے ایک جھولا ہوتا ہے، دھکا دے کے پھر وہاں پہ پھینک دو۔ تو انہوں نے ایسا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو اس جھولے میں رکھا، اور جب پھینکنے لگے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ ذرا میرے خلیل سے پوچھ تو لو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، آپ کیا رائے ہے آپ کی، کیا کریں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ
اگر آپ کو اللہ پاک نے بھیجا ہے میری مدد کے لیے تو پھر تو صحیح ہے، اور اگر آپ خود سے آئے ہیں تو پھر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، میں تیار ہوں اس کے لیے۔ چنانچہ قوم نے ان کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیا۔ علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یہ عشق تھا اللہ پاک کی ذات کا، اور جب یہ کسی کے حصے میں آ جائے تو پھر بے خطر کود پڑا، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کس چیز میں پھینکا جا رہا ہے، تو اللہ کے عشق میں ڈوب جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا، لیکن اللہ نے رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کر دی کہ جو میرے دین کے لیے قربانی دے گا، میں اس دنیا میں اس کی مدد و نصرت کر کے دکھاؤں گا۔ آگ میں ڈالے گئے، لیکن اللہ کا حکم آیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ تو آگ میں گئے، لیکن وہ آگ جس کا کام جلانا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ آج بھی جو اللہ کے دین کے لیے محنت کرتا ہے یا کرے گا یا کر رہا ہے، تو چاہے اس کو قربانی دینی پڑے اور مشکلات برداشت کرنی پڑے، لیکن اللہ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ ہوتی۔ دوسری بات جو سورۃ الانبیاء میں ہے، اللہ نے اپنے آخری پیغمبر، اولین اور آخرین کے سردار، محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، آپ کی ایک شان بیان فرمائی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو اللہ نے ہمارے پیغمبر کو نصیب فرمائی، آپ کو پوری دنیا کی ہر چیز کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لیکن سب سے زیادہ حضور کی رحمت سے فائدہ اس امت کو ملا ہے، سب سے زیادہ، کہ حضور کی برکت سے اللہ نے اس امت پر وہ انعامات، وہ احسانات، وہ عنایات فرمائی کہ پچھلی کسی امت کے ساتھ نہیں ہوئے۔ آج جو ہمارے لیے اتنی آسانیاں ہیں کہ بندہ گناہ کرتا رہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو اتنے گناہ کر لے کہ یہ زمین سے آسمان کا خلا بھر جائے، لیکن ایک دفعہ اپنی زبان سے سچے دل سے کہہ دو اے اللہ میری توبہ ہے، فرمائے میری رحمت اس بندے کے استقبال کے لیے تیار کھڑی۔ یہ سب کس کی برکت سے ہے؟ یہ حضور کی رحمت کے صدقے میں ہے۔ تو ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت سے بڑے انعامات و احسانات ملے ہیں، اس لیے اس امت پر حق ہے کہ حضور کے ان احسانات کا کم سے کم درجے میں اتنا حق ادا کرے کہ ساری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی نیت کرے، ہماری زندگی اتباع سنت پر آئے، ہمارا کوئی عمل، زندگی کا کوئی حصہ، کوئی لمحہ، کوئی مرحلہ، کوئی فیصلہ وہ ایسا نہ ہو جو حضور کی سنت کے خلاف ہو جائے۔ تیسری بات جو سورۃ الحج میں ہے، اللہ پاک نے انسان کو تنبیہ کی، ڈرایا، یاد دلایا، فرمایا انسان تقوی والی زندگی اختیار کرو، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ، قیامت کا جھٹکا بہت قریب ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہے، اور فرمائے اتنا خوفناک زلزلہ ہوگا، معرکہ ہوگا کہ جس دن حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، اور ایسا لگے گا کہ ہر ایک نشے میں مدہوش ہے، لیکن فرمایا وما ہم بسکارا، حقیقت یہ کہ کوئی بے ہوش مدہوش نہیں ہوگا، بلکہ وجہ ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اس دن کی حقیقت کو جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، تب اس کو احساس ہوگا کہ کتنی بڑی مصیبت سامنے آ گئی ہے۔ اس لیے آج ہمیں فکر آخرت اپنے اندر پیدا کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ دنیا کے بکھیڑوں میں، دنیا کے معاملات میں، دنیا طلبی میں اتنا آگے چلے گئے کہ آخرت کا احساس دلوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ آخرت کی فکر سے ہم بالکل غافل ہو چکے ہیں، حالانکہ یہ آخرت بالکل ہمارے سر پر کھڑی ہے۔ ایک جھٹکا آئے گا اور انسان کی زندگی کا اختتام ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من مات فقد قامت قیامتہ، فرمایا جس کا انتقال ہوا، موت آ گئی، اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ تو اس لیے اس آخرت کی تیاری کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ چوتھی بات جو سورۃ الحج میں ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اپنے گھر کی تعمیر کروائی، آپ معمار بنے، اور جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ جائیں، اعلان کریں کہ اے لوگوں آؤ اور میرے اس گھر کا حج کر لو، طواف کر لو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تعمیر کی وہ تو بالکل ویران بے آباد جگہ تھی، کوئی بنی آدم وہاں پر تھا نہیں، ذی روح نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے، عرض کی اے اللہ کس کو اعلان کروں، کس کو کہوں کہ آ کے حج کرے، یہاں تو کوئی نہیں، اور اگر آواز لگاؤں تو میری آواز کس تک جائے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ تو جا کر اعلان کر دیں، آپ کا کام تو اعلان کرنا ہے۔ آپ جب اعلان کر لیں گے یأتوک رجالا، تو لوگ دوڑتے ہوئے دنیا کے کونے کونے سے آئیں گے، اور کوئی سواری پر بیٹھ کر، کوئی پیدل چلتا ہوا، کوئی اونٹنی پر بیٹھ کر آئے گا، لیکن ضرور آئے گا۔ آپ اعلان کریں، آپ کا کام آواز لگانا ہے، باقی پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اے لوگو بیت اللہ کا حج کر لو، آ جاؤ، تو یہ آواز اللہ کے حکم سے عالم ارواح کی ہر روح تک گئی، یعنی جو انسان دنیا میں نہیں آیا تھا قیامت تک آئے گا، اس تک بھی اللہ نے آواز پہنچائی۔ ہاں فرمایا جس نے اس صدا پر اس وقت لبیک کہہ دی، اللہ نے اس کے مقدر میں اپنے گھر کی حاضری لکھ دی، وہ ضرور جائے گا، وہ بیت اللہ کی حاضری ضرور کرے گا۔ پانچویں بات جو سورۃ الحج میں ہے، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا امت پر واجب ہونے والی ایک اس عظیم عبادت کا، جس کو یہ امت ہر سال ذی الحجہ کے مہینے میں ادا کرتی ہے، اور وہ قربانی کی عبادت ہے۔ یہ امت چاہے وہ دنیا کے جس کونے میں ہو، جب ذی الحجہ کے 10، 11، 12 3 دن آتے ہیں تو ہر صاحب استطاعت مسلمان قربانی کی عبادت کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ ہم جانور اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اب کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے اس صورت میں اس قربانی کا فلسفہ، اس کی حکمت، اس کا مقصد بیان کیا کہ یہ جانور ذبح ہوا، تمہیں ایسا لگا کہ شاید ہمیں اس کے خون کی، اس کے جسم کی، اس کے گوشت کی ضرورت تھی، وہ گوشت تو تم نے خود کھا لیا، وہ خون تو زمین میں جا کے جذب ہو کے ختم ہو گیا، ہمیں تو کوئی چیز نہیں ملی، پھر قربانی کیوں کی؟ فرمائے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا اللہ تک نہ اس کا خون پہنچتا ہے اور نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، یعنی اللہ اس کے محتاج نہیں ہے، پھر کیوں حکم دیا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ پاک تک تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ میرے حکم پر اس عمل کو کتنی خوشی سے کر رہا ہے، اس لیے حدیث پاک میں حکم دیا کہ قربانی کا عمل جب کرو فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، دل کی خوشی کے ساتھ کیا کرو، کبھی یہ مت سوچو کہ پیسے خرچ ہو گئے، لگ گئے، کہاں چلے گئے، نہیں، یہ تو بہت بڑا عمل ہے، یہ تو آخرت میں جا کے پتہ چلے گا، جس نے جتنے اخلاص اور محبت سے کی اس کو اللہ کتنا اجر دیں گے۔ چھٹی بات جو سورہ مومنون میں ہے، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ان ایمان والوں کا کہ جو کامیاب ہے اللہ کی نظر میں۔ ایک تو کامیابی وہ ہے جسے میں اور آپ کامیابی کہیں، لیکن ایک کامیابی وہ ہے جسے اللہ نے خود فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے۔ کون ایمان والے؟ آگے اللہ نے ان کی چند نشانیاں بتائی، صفات بتائی، خوبیاں بتائی۔ اب ہمیں وہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سی صفات ہے، وہ کون سے اعمال ہے کہ جس کو کر کے ہم اللہ کی نگاہ میں، اپنے خالق کی نظر میں کامیاب بن جائیں گے۔ فرمائے سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے۔ دیکھیں ایسی نمازیں نہیں ہیں کہ ٹھک ٹھک نمازیں ہو رہی ہے، بس سجدے رکوع ہو رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، نماز شروع ہوئی ختم ہو گئی، نہیں، فی صلاتہم خاشعون،
جن کی نمازیں عاجزی اور خشوع والی ہیں۔ دوسری نشانی فرمایا بے مقصد باتوں سے، لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، بیکار کاموں کے لیے نہیں ہے۔ تیسری نشانی بتائی کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ چوتھی نشانی بتائی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ غلط جگہ پر شرمگاہ کا استعمال حرام راستے میں نہیں ہوتا، ہاں حلال راستہ دیا جو نکاح کا ہے، فرمایا صرف وہیں پر استعمال ہوتا ہے۔ اور پانچویں نشانی بتائی کہ وہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے۔ چھٹی نشانی بتائی کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ نشانیاں بتا کے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک ھم الوارثون، جن کو ہم نے جنت کا وارث بنا دیا۔ تو یہ صفات آج ہمارے اندر آ جائیں، یہ خوبیاں ہمارے اندر آ جائیں، ہم اللہ کی نگاہ میں کامیاب بھی ہیں اور اللہ کے فیصلے کے مطابق جنت کے وارث بھی ہیں۔ ساتویں بات جو سورہ مومنون میں ہے، اللہ پاک نے اس صورت میں ان دو طبقوں کا فرق ذکر کیا قیامت کے دن۔ فرمائے ایک طبقہ ہوگا سعداء کا، ایک طبقہ ہوگا اشقیاء کا۔ سعداء جو خوش نصیب نیک بخت لوگ ہوں گے، فرمائے ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کا جو نامہ اعمال ہوگا وہ بہت بھاری ہوگا۔ نامہ اعمال کے بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کا وزن ہوگا اس میں۔ اور یاد رکھیے کہ وزن حدیث پاک میں آتا ہے بندے کے اخلاص سے پیدا ہوتا ہے۔ تو نیک نصیب لوگوں کا جو نامہ اعمال ہے یہ اخلاص کی وجہ سے بھر جائے گا، بھاری ہوگا۔ اور فرمایا جو شقی بدبخت بد نصیب لوگ ہوں گے ان کے نامہ اعمال بہت ہلکے ہوں گے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ جب یہ دیکھیں گے کہ ان کے پلڑے جھک گئے، ہمارے پلڑے اٹھ گئے، تو کہیں گے اے اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپسی کا موقع دیں تاکہ ہم نیک اعمال کر لیں۔ اللہ فرمائیں گے دفع ہو جاؤ آج میری نظر رحمت سے، آج تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ آٹھویں اور آخری بات جو سورہ نور میں ہے، اللہ پاک نے ذکر فرمایا اس سزا کا جو حدود کے اندر شامل ہے۔ چھٹے پارے کے خلاصے میں بات آئی تھی کہ اللہ پاک نے اس کائنات کے نظام کو درست رکھنے کے لیے مختلف سزائیں رکھی تاکہ جرم پر سزا ملے، عبرت حاصل ہو اور لوگ کسی کی جان مال عزت کو نقصان نہ دے۔ تو ایک بہت بڑا گناہ جس کا تعلق اللہ پاک نے ہماری عزت سے، ہماری ناموس سے رکھا ہے، وہ زنا اور بدکاری کا گناہ ہے۔ اگر نعوذ باللہ کوئی مسلمان مرد یا عورت بدکاری زنا کر لے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمان زنا کرتا ہے یہ اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے، اللہ کی غیرت کو آواز دے رہا ہوتا ہے، اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے، تو اس کی سزا سخت رکھی۔ لہٰذا حکم دیا کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد عورت بدکاری کر لے تو ان کی سزا تو یہ کہ ان کو رجم یعنی سنگسار کیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ سے ہو جائے تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور یہ ذمہ داری ہے حاکم شرعی کی، عام لوگوں کی نہیں ہے۔ اسلامی عدالت جج وہ تحقیق کرے، جب ثابت ہو جائے وہ سزا دے گا۔ اسی طریقے سے ایک جرم ہے، اس کو کہتے ہیں قذف یعنی تہمت لگانا۔ انسانی عزت، انسان کا نسب یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ یہ جو آج ہم بات بات پر ہر ایک کو کہتے ہیں فلاں بد نسب ہے، نعوذ باللہ فلاں ایسا ہے اور فلاں کا نسب یہ ہے، اور یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہمارے سر پہ ڈنڈا نہیں ہے۔ اگر اسلامی عدالت ہوتی تو ایسی اصلاح ہوتی کہ کوئی کسی کو طعنہ نہیں دیتا نسب کا۔ حد قذف، اگر کوئی شخص کسی مسلمان پاک دامن مرد یا عورت پہ قذف کر لے، تہمت لگا دے، اور اس کو کہے کہ فلاں نے بدکاری کی ہے، یا یہ کہے کہ بھئی فلاں کے باپ کا یا نسب کا تو پتہ ہی نہیں ہے، چاہے مذاق میں کہہ دے، تو اسلامی حاکم، شرعی حاکم جو ہے قاضی، وہ تحقیق کرے، اس کو بلائے، کہے بھئی کیسے بولا تم نے اس کو، اگر یہ ثابت نہیں کرے اس کو پکڑے اور پھر اس کی پیٹھ اور اس کے کمر پہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے اور مجمع میں لگائے جائیں گے۔ کیوں؟ تاکہ سب کو عبرت حاصل ہو جائے،
اس نے ایک مسلمان پاک دامن معصوم مرد اور عورت کو کیسے اس پہ تہمت لگائی؟ تو دیکھیں نظام برقرار رہے گا۔ تو حد زنا اور حد قذف اس کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ نور کے اندر آیا ہے، اور یہ بڑی عجیب صورت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، سورہ نور سکھاؤ، اس لیے کہ اس میں ہمارے گھریلو معاشرے خاص طور پہ مستورات سے متعلق بڑے عجیب و غریب احکامات ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔